سب سے پہلے اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ موت کے سمندر میں سے زندہ بچ کر نکل آیا ہے۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ 3-4 منٹ کے بعد اس کا سانس بحال ہو گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس طرف دیکھا جدھر سے وہ فرار ہو کر آیا تھا۔ اسے جیل کی فصیل کی روشنیاں دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت تک یقیناً اس کے فرار کا سب کو پتہ چل چکا ہوگا اور یقین ہے کہ نیلی پوش سپاہی کسی سٹیمر میں بیٹھ کر اس کی تلاش میں نکل پڑے ہوں گے، یا وہ خیال کر کے مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ اگر قیدی سمندر میں اتر گیا ہوگا تو شکار ہو چکا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ عمران کو جیل کی 4 دیواری کے اندر ہی تلاش کر رہے ہوں۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ جیل کے حکام نے شہر کی پولیس کو اس کے فرار کی وائرلیس یا ٹیلی فون پر خبر دے دی ہو اور شہر کی پولیس اس کی تلاش میں ہی نکل پڑی ہو۔ بہرحال عمران کو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، چنانچہ وہ اٹھا اور اس طرف تیزی سے چلنا شروع ہو گیا جدھر ناریل کے درخت کے جھنڈ اور اندھیرے نظر آ رہے تھے۔ بوڑھے وکٹر نے کہا تھا کہ کنارے پر اگر تم زندہ سلامت پہنچ گئے تو تمہیں ایک جانب ناریل کے جھنڈ دکھائی دیں گے، تم اس طرف چلتے جانا، ان درختوں کے ذخیرے کی دوسری جانب ایک سڑک ملے گی، یہ سڑک تمہیں پال گھاٹ کے اسٹیشن پر لے جائے گی۔ بوڑھے قیدی نے یہ بھی بتایا تھا کہ سڑک اور ریلوے اسٹیشن کے درمیان ایک جنگل پڑتا ہے جو اس علاقے کا سب سے خطرناک جنگل ہے، تمہیں اس میں سے محتاط ہو کر گزرنا ہوگا اور ہر لمحہ تمہیں احتیاط کرنی ہوگی۔ عمران نے اسے اس جنگل کے بارے میں زیادہ قریدنے کی کوشش نہیں کی تھی اور بوڑھے قیدی نے بھی اس کو اتنا کوئی خاص جنگل کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ناریل کے ذخیرے میں سے نکل کر آیا تھا اور اسے ستاروں کی پھیکی روشنی بھی ایک طرف دکھائی دے رہی تھی جو مغرب کی جانب جاتی تھی اور سنسان پڑی ہوئی تھی۔ عمران اس سڑک پر چلنے لگا۔ کوئی میل 1.5 میل چلنے کے بعد ایک جنگل میں داخل ہو گیا۔ بوڑھے وکٹر نے اسی جنگل کے بارے میں اسے کہا تھا اور محتاط کیا تھا۔ وہ رات کے وقت کئی بار کئی جنگلوں میں سے گزر چکا تھا، اس میں بھی وہ چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ آگے چلتا گیا جنگل مزید گھنا ہوتا گیا۔ فی الحال اسے ایسی کوئی ڈراؤنی بات نظر نہیں آئی تھی۔ جنگل گھنے ہوتے ہی ہیں کچھ دور کے بعد جنگل میں ایک کھلا قطع آ گیا۔ یہاں فاصلے فاصلے پر ناریل اور تاڑ کے درخت لگے ہوئے تھے جو ایک دوسرے کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ باقی بالکل خاموشی کا عالم تھا، کسی سے کوئی آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔ یہ کھلا قطع کوئی 2-2.5 گز لمبا ہوگا کہ آگے پھر گنجان درخت اور سیاہ پہاڑوں پر اس کی نظر پڑی۔ یہاں زمین اونچی نیچی تھی، ایک گھاٹی تھی۔ عمران اس میں سے گزر گیا اور گھاٹی سے باہر نکل گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر نہ جانے کدھر سے کب ایک کالی گھاٹی آ گئی اور ہوا بھی تیز ہو گئی۔ ابھی سامنے والا پورے جنگل باقی تھا جس میں سے عمران نے گزر کر پال گھاٹ کے اسٹیشن پر جانا تھا۔ اس نے اپنے قدم تیز کر لیے کہ بارش شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ جنگل آ جائے۔ اچانک بجلی چمکی، بادلوں میں گرج سنائی دی اور ٹپ ٹاپ بارش شروع ہو گئی، مگر بارش تیز نہیں ہوئی تھی، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بوڑھے وکٹر نے دریا کا بھی ذکر کیا تھا جو جنگل میں سے گزر کر آتا ہے، لیکن ابھی تک اسے کوئی دریا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ہلکی بوندا باندی میں چلتا رہا۔ چونکہ بارش ابھی ہلکی نہیں ہوئی تھی اس لیے اسے چلنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ان درختوں میں سے گزر جانے کے بعد سامنے ایک دریا نظر آنے لگا۔ سیاہ اندھیری رات میں دریا کا یہ پاٹ ریتلے صحرا کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ زیادہ چوڑا دریا نہیں تھا لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، اس میں شور کی آواز نکل رہی تھی۔ دریا پر ذرا آگے جا کر ایک پل بنا ہوا تھا۔ عمران پل کے اوپر آ گیا۔ یہ پل لکڑی کا تھا اور چلنے سے اس میں چڑک چڑک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پل کے درمیان میں آ چکا تھا۔ اچانک اس کی نظر نے رات کی تاریکی میں ایک انسانی سائے کو دیکھا۔ وہ پل کے جنگلے پر جھکا ہوا تھا جیسے دریاؤں کی لہروں کو دیکھ رہا ہو۔ عمران بڑا حیران ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جو آدھی رات کے بعد دریا کے پل پر لہروں کے نظارے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ توہم پرست نہیں تھا لیکن اس نے سن رکھا تھا انڈیا کے بعض جنگلوں میں رات کے وقت چڑیلنے اور بھوت بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ کیا یہ کوئی بھوت یا چڑیل ہے؟ اس کے قدم اپنے آپ سست ہو گئے۔ بوندا باندی اسی طرح ہو رہی تھی۔ وہ انسانی سائے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ دریا کی ہوا اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف جنگل میں انسانی سائے جھکا ہوا تھا۔ عمران کو
ہوا میں ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ ایسی بو عام طور پر شمشانوں اور مرکنڈوں میں سے آتی ہے جہاں ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ عمران پل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اس پر اصرار انسانی سائے کے قریب نہ جائے بلکہ کچھ فاصلے پر ہی کھڑا ہو جائے۔ جب وہ انسانی سائے کے قریب پہنچا تو عمران نے اندھیرے میں ہی دیکھ لیا کہ ایک نوجوان عورت ہے جس نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہن رکھی ہے۔ وہ پاؤں سے ننگی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور دریا پر جھکنے کی وجہ سے اس کے بال الٹے ہوئے تھے۔ عمران نے گوشہ چشم سے اس عورت کی طرف دیکھا اور وہ اس طرف دیکھتی جا رہی تھی جس طرف دریا کی لہریں تھیں۔ اس نے عمران کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ عمران نے بھی اسے بلانے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی ضرورت محسوس کی۔ وہ اسی سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر آگے سے گزر گیا، لیکن عمران کو اس چیز کی ضرور حیرت تھی کہ یہ کس قسم کی عورت ہے کہ آدھی رات کے بعد پل پر کھڑے ہو کر دریا کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بادلوں میں ایک بار پھر گرج محسوس ہوئی مگر بارش تیز نہیں ہوئی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی۔ دریا کا پل دور تک چلا گیا۔ کچھ فاصلے کے بعد عمران نے دیکھا کہ دریا کے جنگل پر ایک اور انسانی سایہ جھکا ہوا ہے، نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عمران بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص ضرور کوئی دیوانہ ہے۔ جب ذرا قریب ہوا تو اسے ایک بار پھر وہی مردہ جلانے والی بو محسوس ہوئی۔ عمران کچھ چونکا اور پھر اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ اس کے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑی۔ پیچھے پل پر جو عورت جھکی ہوئی تھی اب وہ وہاں نہیں تھی۔ تو یہ وہی عورت تھی جو پل کے اوپر آ گئی ہے۔ عمران رک گیا۔ اس نے ایک بار پھر بڑے غور سے پل کے اس حصے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گزر کر آیا تھا اور جہاں عورت جھکے ہوئے انداز میں کھڑی تھی وہاں اب کوئی عورت نہیں نظر آ رہی تھی، بلکہ وہی عورت اب عمران کے آگے پل پر آ گئی تھی اور جنگلے پر جھکی ہوئی تھی، اسی طرح دریا کی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس طرح اس کے بالوں کی ایک لٹ اڑ رہی تھی اور وہ سیاہ ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ یہ وہی عورت تھی۔ اس وقت عمران کے دل میں خوف کی ایک لہر بیدار ہوئی۔ اگرچہ وہ توہم پرست نہیں تھا، لیکن بچپن میں اس نے اس طرح کے جنوں اور بھوتوں اور چڑیلوں کے کئی قصے سن رکھے تھے جن کا اس کے ذہن پر گہرا اثر تھا۔ تو یہ کیا چڑیل تھی؟ عمران نے سوچا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ وہ پل پر بڑی جلدی سے گزر جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی عورت کے پاس سے گزرا، عورت نے گردن گھما کر عمران کی طرف دیکھا۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ اندھیرے میں بھی اس کا حسن اپنی بھرپور جھلک دکھا رہا تھا، مگر عمران رکا بالکل نہیں، قدم اٹھاتا چلا گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس عورت نے ہاتھ سے بڑھا کر عمران کو روکنے یا بنانے کی کوشش کی ہے، مگر عمران اور زیادہ تیز چلنے لگا۔ پل پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر آ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی عمران نے اپنی رفتار اور تیز کر لی اور جلد از جلد دریا سے دور ہوتا گیا۔ اب اس کے درمیان میں پھر ایک جنگل آ گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں بانس کے بڑے بڑے گھنے اور اونچے جھنڈ تھے۔ بانس کے درختوں میں سے گزرتا ہوا کافی دور نکل گیا۔ زمین سے بانس کی کئی کومپلیں سوئی کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی جو بڑی سخت ہوتی ہیں اور آدمی ننگے پاؤں ہو تو اس کے پاؤں کو لہو لہان کر دیتی ہیں، مگر عمران ننگے پاؤں بالکل نہیں تھا، پھر بھی اسے چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ بانس کی نئی کومپلیں، لمبی ٹہنیاں اور بار بار اس کا راستہ روک رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ بانس کے جھنڈوں کو پار کر کے نکلا۔ یہاں آنے کے بعد بادل ایک بار پھر زور سے گرجے اور بارش باقاعدہ شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ عمران کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جانب تھوڑی سی کھلی جگہ تھی جہاں ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ چبوترے سے کچھ فاصلے پر ایک مکان تھا۔ وہ دوڑ کر مکان کے پاس آ گیا۔ یہ ڈھلوان چھت والا ایک کاٹیج تھا جس کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے آگے چھوٹا سا برآمدہ تھا جس پر گھاس پھوس کی چھت پڑی ہوئی تھی۔ عمران جلدی سے برآمدے میں آ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ تیز بارش سے بچنا چاہتا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وہاں تک آتے آتے پانی میں شرابور ہو گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا بارش کی آواز سن رہا تھا۔ اندھیرے میں بارش کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے نزدیک ہی کوئی آبشار گر رہا ہو۔ بھارت کے یہ جنوبی علاقے بارش کے علاقے ہیں۔ اس طرف بڑی بارشیں ہوتی ہیں اور موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں۔
کچھ دیر کے بعد اچانک بارش رک گئی اور جنگل میں ایسا سناٹا ہو گیا جیسے کبھی بارش ہوئی ہی نہیں تھی۔ عمران نے سوچا کہ اب پھر اسے جنگل میں چلنا پڑے گا۔ اسی کشمکش میں اسے ایک آواز محسوس ہوئی جو بہت سریلی تھی۔ وہ آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے غور سے سنا کہ یہ آواز اسے کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ آدمیوں کی آوازیں ہیں جو کچھ پڑھتے یا گنگناتے چلتے آ رہے ہیں۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اسے دریا کے پل پر 10-12 آدمی ٹولی کی شکل میں دکھائی دیے اور انہوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ یہ لوگ منہ میں ہی کچھ اشلوک گنگناتے جا رہے تھے۔ عمران کے قریب سے ہو کر اس طرف کو آگے نکل کے جہاں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، لاش کو انہوں نے چبوترے کے اوپر رکھا۔ اس کے بعد ادھر ادھر سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاش کے اوپر اور ارد گرد لگا دیں۔ لکڑیوں پر کچھ چھڑکنے کے بعد آگ لگا دی۔ لکڑیوں نے جب آگ پکڑی تو وہ 10-12 لوگ جدھر سے آئے تھے ادھر واپس چلے گئے۔ وہاں کوئی نہ رہا، صرف مردے کی لاش ہی تھی جس کے ارد گرد لکڑیاں جلنے لگی۔ اچانک چبوترے پر جہاں لکڑیاں جل رہی تھی کسی عورت کے کراہنے کی آواز آنے لگی۔ عمران نے حیران ہو کر چبوترے کی طرف دیکھا۔ عورت کے کراہنے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے نکالو، مجھے آگ سے نکالو۔ عمران ایک دم چبوترے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے جاتے ہی لکڑیوں کے بڑے بڑے جلتے ہوئے ٹکڑوں کو ادھر ادھر گرانا شروع کر دیا۔ ابھی آگ چتا کے درمیان جہاں مردے کی لاش پڑی تھی نہیں پہنچی تھی، مگر تپش بہت زیادہ تھی۔ عمران نے چبوترے کے چاروں طرف گھوم کر بڑی بڑی ساری جلتی ہوئی لکڑیاں ادھر ادھر اٹھا کر پھینک دیں۔ وہ یہی سمجھا کہ یہ لوگ جسے مردے کو جلانے کے لیے یہاں پر لائے تھے وہ اصل میں مردہ نہیں ہے بلکہ اس پہ سکتہ ہوگا۔ جب آگ کی تپش پڑی تو اس کا سکتہ ختم ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمران جیسے ہی چبوترے کی طرف بڑھا کہ اسے زندہ بچا سکے، چبوترے کے نیچے اترا تو لاش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی لاش چتا پر اٹھ کر بیٹھ گئی، آگ ایک دم بجھ گئی۔ لاش نیچے اتر کر آئی اور اس نے عمران کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ پھر لاش نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ اس پگڈنڈی کی طرف تھا جو جنگل سے باہر جاتی تھی۔ عمران سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ بجلی ایک بار پھر چمکی تو 2 سیکنڈ تک چمکتی رہی۔ بجلی چمکنے کے بعد عمران کو لاش کے چہرے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ وہی عورت تھی جو اسے پل پر ملی تھی۔ بارش رک گئی تھی۔ عمران نے سوچا کہ خدا جانے عورت کی آتما اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، بہتر ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ عمران ابھی جنگل کی طرف سمت کی طرف تھوڑے قدم ہی چلا تھا کہ وہ آتما عمران کے سامنے آ گئی اور بڑی بے بسی اور عاجزی سے عمران کو اس پگڈنڈی کی طرف چلنے کا اشارہ کرنے لگی جس طرف سے اس نے اشارہ کیا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ اس عورت کی آتما اسے مصیبت سے بچانا چاہتی ہے۔ جس راستے پر وہ چل رہا تھا اسے چھوڑ کر اس پگڈنڈی پر ہو گیا جس طرف عورت نے اشارہ کیا تھا۔ جب وہ اس پگڈنڈی پر چل پڑا تو عورت کی آتما غائب ہو گئی۔ اس وقت صبح غضب کی سفیدی بادلوں میں سے پھوٹنے لگی۔ عمران وہاں سے نکل آیا۔ ریلوے اسٹیشن وہاں سے دور نہیں تھا۔ یہ پال گھاٹ کا ریلوے اسٹیشن تھا جہاں سے اسے دلی ممبئی جانے والی ٹرین پکڑنی تھی۔ ان دونوں شہروں کے درمیان اس کے ماسٹر سپاہی یعنی حاجی صاحب دلی میں اور ستار صاحب ممبئی میں موجود تھے۔ وہ ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی جا کر صورتحال کا جائزہ لے سکتا تھا اور کمانڈو جبران کے بارے میں پتہ کر سکتا تھا کہ وہ انڈین پولیس کی حراست میں ہے یا وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ پال گھاٹ ریلوے اسٹیشن پر زیادہ مسافر نہیں تھے۔ کمانڈو عمران اس کھڑکی کی طرف بڑھا جہاں سے اس نے دہلی کا ٹکٹ خریدنا تھا۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کی طرف گیا وہ پراسرار عورت دوبارہ اس کے سامنے نمودار ہوئی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ عورت کی آتما یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا تاکہ دلی کا ٹکٹ لے سکے، اور عورت نے اس کا راستہ روک لیا۔ حالانکہ بدروحیں اور آتمائیں اس چیز سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور انہیں چھو کر محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس آتما نے عمران کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے دھکیلتی ہوئی دوسری کھڑکی کی طرف لے آئی جہاں سے ممبئی کا ٹکٹ ملتا تھا۔ تب عمران کو سمجھ آیا کہ عورت کی آتما اسے دلی اور کی بجائے ممبئی کا ٹکٹ خریدنے کا کہہ رہی ہے۔ اس نے سوچا شاید اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی۔ وہ دوسری کھڑکی کی طرف آ گیا۔ عورت کی آتما کے پراطمینان تاثرات نمودار ہوئے اور وہ غائب ہو گئی۔ عمران نے ممبئی کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ
کچھ دیر ایک بینچ پر بیٹھا رہا۔ اس نے ایک کلی سے ٹرین کے بارے میں کچھ پوچھا اور معلوم کیا کہ بمبئی کی ٹرین کب تک پہنچے گی اور وہ کون سی ٹرین ہے جس پر اسے جانا ہے۔ وہ پوجا ایکسپریس تھی اور تقریباً 1 گھنٹے تک آئے گی۔ پراسرار آتما کو جب یہ یقین ہو گیا کہ عمران اس کی ہدایت کے مطابق ممبئی جا رہا ہے تو وہ غائب ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد عمران ٹرین میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ پہلے حویلی کا اسٹیشن آیا، اس کے بعد بلگام، کے بعد شولہ پور کا بڑا اسٹیشن آیا۔ اس دوران آتما نظر نہ آئی۔ یہ کافی لمبا سفر تھا۔ سارا دن اور ساری رات ٹرین چلتی رہی۔ دوسرے روز شام کا اندھیرا چھا رہا تھا کہ ٹرین شولہ پور اور پونا شہر سے گزرتی ہوئی ممبئی پہنچ گئی۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ممبئی اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد اس نے سیٹھ ستار کو فون کیا اور اپنی آمد کی اطلاع اس کو دے دی۔